وٹ پونٛسہٕ چھِ نیران مالہِ پھوٚل چھُ نیران نہ مےٚ چھُنہٕ تُلمُت زانٛہہ. سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہیں دفنایا کیوں گیا تھا. انسان کا طرز و تعمیر، اس کا رہن سہن، اس کی تلاش میں ہم آج آئے ہیں اہم بدھسٹ سائٹ کشمیر میں موجود ہرون کے کٹر دجی علاقے میں. تمیُک قوم تہِ درٛاو نہٕ کُنہِ. سُہ کمیُک آسہِ ہے؟ دپان ہیرٕ چھُ اوسمُت تتھ نا. سُہ کتہِ تھوٚوُکھ پتہٕ؟ سُہ نیوٗ یِمو پُلیٖسن. پُلیٖس چھا تھاوان نہٕ. مشہور آرکیولوجسٹ آرسی کاک ایک مرتبہ یہاں کی اور آتے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ایریا کے ارد گرد جو لینڈ ہے اس میں کچھ اگتا ہے، لیکن یہ جو لینڈ ہے یہاں تو یہ بنجر ہی نظر آ رہا ہے. تو اس نے پھر یہاں ایک شیفرڈ کو بلایا، اس سے پوچھا تو وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ اس علاقے کا نام کٹر دجی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر آپ کو پاٹ شرز ملتے ہو، ہم یوں کہیں مٹکے، یہاں سے برآمد ہوتے رہے ہیں اور یہاں کے لوگ اٹھاتے گئے ہیں. انہیں تھوڑی معلوم تھا کہ یہ دراصل ہے کیا. کشمیر میں جہاں بھی جائیں درگاہیں، خانقاہیں اور مساجد ہر جگہ آباد ہیں. وادی میں روحانی تسکین کے ان غیر معمولی مراکز میں ان کا طرز و تعمیر، ان کی قدر مشترک ہے. محدود اونچائی والی یہ چھوٹی بڑی عمارتیں لکڑی سے بنی ہیں. سیدھی دیواروں پر تہ بتہ چھتیں موجود ہیں اور ان کے گنبد فارسی طرز کے نہیں ہیں اور نہ ہی مینار مغل فن تعمیر کے کمالات کی نقل ہے، بلکہ ان کے چھت درجہ بدرجہ اوپر اٹھی ہوئی ہے، جیسے دعائیں کارساز کائنات کی طرف جا رہی ہوں. ان چھتوں کے خد و خال نیپال، لداخ، جاپان اور تبت کے پگوڑا طرز تعمیر سے مشابہ ہیں. کشمیر کی روحانی تسلسل کی یہ سپیسز اگرچہ اسلامی ہیں، لیکن ان کی صورت اور ساخت زمانہ قدیم کی بازگشت ہیں، جب کشمیر گمپاؤں اور بھکشوؤں کی آماج گاہ تھی. کشمیر کے آسمان سناتن اور شیو مت کے نظریات طلوع ہونے سے قبل بدھ مت کی روشنی سے جگمگا رہے تھے، لیکن وہ بھی تو کل کی ہی کہانی تھی. Raicharangi was a text which was written by Kalhana in the mid of 12th century, and it talks about the formation of Kashmir Valley. It talks about the beginning of the earliest races in Kashmir in the form of Nagas, in the form of Pisachas, और उसके साथ साथ then it talks about the coming of Buddhists. So the way how civilization was actually carried in Kashmir Valley, so it gives a very clear idea about कि ये सब चीजें कैसे हुई थी. تاریخ میں تھوڑا پیچھے جائیں تو کشمیر کی پری ہسٹری میں ناگا قبائل وادی کے مکین تھے. نلمت پرانا اور راج ترنگنی کے تذکروں کے مطابق سامپو کے پرستار یہ لوگ پشاجاز اور یکشاز قبائلوں کے ہمسایہ بھی تھے اور رقیب بھی. لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ آیا یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے برزہما اور گوفکرال کے نیولتھک کھنڈروں اور غاروں میں زندگی بسر کی تھی، کیونکہ ماہرین آثار قدیمہ
ابھی تک کوئی خاص میٹیریل ایویڈنس دریافت نہیں کر پائے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہاں پہ جو مجھے یہ ٹکڑا ملا ہے عام سا ہے؟ یہ ظاہر سی بات ہے سینکی ہوئی مٹی ہے، کوئی برتن ہوگا جو اس سے بنا ہوگا، عام نہیں ہے۔ یہ پوری سائٹ ہی ایسی ہے۔ جب ہم میگالتھک ایرا اور کوشن ایرا کے درمیان دیکھتے ہیں تو ہسٹری اس پر خاموش ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک لنک ہے وہ کون جوڑ سکتا ہے۔ تو مورخین یہ کہتے ہیں یہ جو جگہ جہاں میں اس وقت موجود ہوں، بجبہارا کا سمتھن علاقہ جو کہ ایک پلیٹو ہے، اسی پر اس طرح کے آثار آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ ان قبائل نے اپنے پیچھے جو چھوڑا، کشمیر میں ابتدائی مذہبی روایتوں کی بازگشت بن کر رہ گئے، اور وہی بازگشت آگے چل کر دھرم کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ We have development of couple of settlements later on, اس کے بعد start ہوتا ہے, but more importantly at Sampton, because we have indications about the formation of some kind of brick system, houses کچھ ملتے ہیں, rubble کے walls بھی ہم کو ملتے ہیں. Trade and commerce کی beginning دھیرے دھیرے شاید اس زمانے میں کشمیر میں start ہوئی تھی, because the presence of this NBBW punch market coins, ان کا home جو actual original home ہے that was somewhere in the جو آج کا بہار UP area ہے وہاں پہ. تو somehow they traveled to the north western portion جو آج کا اس کو ہم تب گندھار کے نام سے جانتے تھے. دس واز ون آف دی مہاجن پدرس. تو گندھار جو تغزیلہ جو آج کا ہے وہاں پہ, تو تغزیلہ سے شاید یہ ٹریول کیے تھے کشمیر ویلی کی اور. کشمیری ناگاؤں کی سوچ اور فکر بدلنے کی پوری تحریک ہارون اور سمتھن میں اب بھی دبی ہے. آرس گور کے مطابق یہاں جو ہمیں چیزیں ملی ہے اس کے بیس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے یہاں کشمیر میں نیولتھک اور کشنا ایرا کے درمیان جو ایک ایرا مسنگ تھا وہ اس ایریا سے یہاں سے ملی چیزوں سے صاف طور پر عیاں ہوتا ہے. جب آئرن کا جب بگننگ ہوتا ہے کشمیر میں, this basically led to the changes in the settlements. Earlier during the Neolithic times, people they used to stay on the Karevas. Now there was a change in the settlement pattern. They used to now move very close to the actual جو جہلم کا آج کا لگ بھگ ہمارا لیول ہے وہ لوگ وہاں پہ آ گئے تھے, because now water by this time it completely receded from the valley. Development of villages ہم کہیں گے یا urban areas جو ہے وہ اس زمانے میں ہو جاتے ہیں. 8ویں صدی میں عظیم مملکت کی طور پر ابھرنے سے پہلے کشمیر ایک بہت بڑی پٹی کا حصہ رہا ہے. جنوبی ایران سے گندھار اور پھر کشمیر ایک اس طرح کا بیلٹ جس کا کشمیر حصہ رہا ہے. تو ہم یوں کہیں کہ ایک ایسا برتن جس میں مختلف نظریات, عقائد اور ثقافتوں کا ملن نظر آتا ہے. ہم ظہور عیسیٰ سے قبل 300 سال کی بات کر رہے ہیں جب موریہ سلطنت کے فرما روا اشوکا نے ایک راہب مجنتکا کو بودھ دھرم کی تبلیغ کے لیے کشمیر بھیجا. بدھسٹ ایرا روٗد ییٚتہِ واریاہ تقریٖباً 800 ؤرۍ مگر بُدھو بنوو ییٚتہِ واریاہ وِہار بنٲیِکھ. بُچھوور یُس تُہۍ وَنان چھِو یہِ چھُنہٕ بُچھوور, یہ چھُ دراصل بھکشووارا. راہب وادی پہنچ گیا تو پتہ چلا کہ ان کی تشریف آوری سے قبل ہی بودھ دھرم یہاں پہنچ گیا تھا. سریندرا نام کے مقامی حاکم نے مذہب تبدیل کر کے کئی بودھ خانقاہوں کی تعمیر کی تھی جن میں کئی سورا سری نگر اور زوجیلا کے بیچ میں آباد تھی. تم تقریباً بیچان نا تم دپان مہاتما بدھ دپان یم سا گھس کم بت پہ پن کشکول تم مودمت تتھ پہ کشکول تم دورمت تر من دس بچارس ماز کیا دتس اس تم تم ویجٹیرین تم سہ پچت ہوں تمس انڈے ڈائٹ ان کوشی.
बात वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। बौद्ध धर्म की ये बुनियादें बतदरीज मजबूत होती चली गईं। पहली सदी ईस्वी में जब कुषाण खानदान ने काबुल से लेकर गंधारा तक पूरे इलाके फतह किए तो कश्मीर भी ज़ेर हो गया, और ये दौर कश्मीर में बुद्धिज़्म का सुनहरा दौर माना जाता है। Second century BCE was very important in the context of Kashmir Valley. Time period when throughout South Asia we see the downfall of a very great machinery which brought the whole of South Asia under one political control. So therefore, the breakage of that political machinery led to the disturbances in the northwestern parts of India particularly. And Indo-Greeks, Indo-Parthians, Indo-Scythians, Kushans, Huns, they were the people started entering into the northwestern borders of India, and Indo-Greeks among all of them they were the first. So the breakdown happened in 187 BCE. So Indo-Greeks सबसे पहले आ जाते हैं, and they moved very close to the mainland of India. तो हमारे पास कई सारे evidences हैं from literature, from archaeology, from coins, from inscriptions. कई सारे evidences हमारे पास available है which talk in that particular sense. I am Kyle from United States, and I came to India about 5 months ago on a spiritual journey to find a deeper understanding of philosophies in India, different philosophies, and ultimately I'm on month 5, and now I have made it to Kashmir, where I'm now at the Kashmiri ashram. मखसूस हिमालय के दोनों साइड से जो इलाके हैं वहाँ तक बुद्धिज़्म फैला, तो कश्मीर एक बहुत बड़ा और अहम सेंटर रहा है जहाँ से बुद्धिज़्म की तालीम आम हुई। कश्मीर के ज़रिए से ही फिर आगे सिल्क रूट के ज़रिए से लोगों तक पहुँचाई गई, बाकी ममालिक तक पहुँचाई गई। पता चला कि जो आपको बाहर बंजर ज़मीन नज़र आ रही है, ज़मीन का टुकड़ा नज़र आ रहा है, वो दरअसल वैसा है नहीं। किसे पता था कि इसकी खुदाई के बाद हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। हरवन में श्रीनगर के मज़ाफ़ात में पुरानी बुद्ध खानका के खंडरात पड़े हैं। इसके खंडरात से इस मकाम की अहमियत का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। लेकिन इस कदीम खानका ने बुद्ध मत की तारीख़ में एक अहम किरदार अदा किया है। इस दौर का सबसे बड़ा सितारा राजा कनिष्का था, जिसके सर कश्मीर में बौद्ध धर्म की चौथी आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का सहरा बंधा है। आतोस तम वक्त बोड़ बार बुद्धिस्ट स्कॉलर अशोक घोषण करता सदारत, तो बेवस तथ में नागा अर्जुन। नागा अर्जुन गो सु यमिस नगराय वनान छ, जिसमें खालीपन का नज़रिया पेश किया गया और जिसने फिर बुद्ध मत की फिक्र में इनकलाब पैदा किया। ये कॉन्फ्रेंस कुंडलवन में हुई, बड़गाम के डोलवन में या हरवन में, इस पर उलमा का इख्तलाफ है, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस बुद्ध तारीख़ का अहम संग मील माना जाता है। इस कॉन्फ्रेंस ने
धर्म के तय कई अहम फैसले लिए। सेक्रेड इंजील मानो तथ वन त्रिपतिका तथ मुख्तलिफ वर्शन पे कोर तमो कुछ सही वर्शन अच्छा कोर यमो त्रिपतिका तमुक मुस्तनद एडिशन शाया। पाली के बजाय संस्कृत को धर्म की ज़बान के तौर पर अपनाया और महायाना नज़रियात की बुनियाद मजबूत कर दी। अब जो आप सोच रहे हैं वो मैं भी सोच रही हूँ कि ऐसा क्या कहा होगा उन्होंने उस काउंसिल में, क्या बातें हुई होंगी। ये वो ज़माना तो नहीं था ना कि आप अगर आज कुछ बात करते हैं तो सामने आपके मीडिया होती है, वो इन्फॉर्मेशन बाहर जाती है, लेकिन तब ऐसा कोई मामला नहीं था। तो तब बातें क्या हुई होंगी, क्या वो कहीं पर तहरीर भी की गई है। मौरिखीन का ये कहना है कि उन्होंने कॉपर स्लेट्स पर तब वो सब तहरीर की थी और वो कॉपर स्लेट्स जो है उन्हें दफनाया गया है कोंडलवन इलाके में। कोंडलवन कहाँ है? मौरिखीन तो कहते हैं कि यही है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, कोंडलवन ये नहीं है, कोंडलवन कहीं और है। तमन दोस्त कागज वोतमुत कागज सपुद फर्स्ट सेंचुरी मज ईजाद चीनस योर वोत पत तकरीबन 12वीं सदी दुख त्रामल पथरन पे त्रामस ये खुदाइन फजीलत दितमस कि यह ददरान कहें तम कत पता कत तम सास बद या हथ बद तम त्राम पट ये पे कोरुक सो अकिस जाए दफन। ऐसा दौर था जब बुद्ध मत मुतअद्दिद फ़िरक़ों में तक़सीम हुआ था। कहा यह जाता है कि जो यहाँ पर बुद्ध काउंसिल हुई, चौथी बुद्ध काउंसिल, का ये मुद्दा मकसद था कि उन सब के दरमियान यकजहती व मफ़ाहमत के लिए उन सबको यहाँ पर बुलाया गया। यह सा गशर मज़े नबर गई गसन कह तो बोन कत सह स्पेकुलेशन अड़ दपान हारवन अड़ दपान यपर रायथन मगर मे तथ मज पान तहकीक कर मे पता सह कत मगर मे वनस तक वोनमुत सह तथ वजह कि हंद चीज़ आए हालांकि यह इंटरनेशनल लॉ उस चीज़ ये नेर सह हसा गि तथी थवन तथी सह गि और तथी गि थवन द्राय ये बुरजहामि आसार द्राय ये इंसान हंद द्राय मर द्राय तत द्राय कॉइन्स द्राय तत वारिया चीज़ द्राय तत तम थक तम वनकस कलकत्ता क्या कहें। लिहाजा अगर वनकस वनो त्राम पट नीन नबर ये इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिकल रूलन रेगुलेशन खिलाफ वर्जी। पत्थरों और खंडरात से बातें करने वाले उलेमा का ख्याल है कि हारवन की आसार कदीमा की साइट एक मुकम्मल बौद्ध खानकाह थी, जिसमें टेरेस वाले आंगन, रिहायशी हुजरे, गोलाई वाले माबद और सबसे बढ़कर वो टेराकोटा टाइल्स शामिल हैं जिन पर रक्स करती हुई औरतों के साथ साथ जानवर, फूल और योगियों की देवमालाई तस्वीरें बनाई गई थीं। पंडित काक की तरफ से खुदाई के चंद दिन बाद ही मुतअद्दिद दीवारें सामने आई और दिखने लगा, स्ट्रक्चर नज़र आने लगा। मशहूर गंधहार मुजस्मे जो मिले वो पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, वस्ती एशिया, कश्मीर और फिर तिब्बत में भी मिले। इस मुसव्वरी पर गंधारा के असरात भी हैं और मकामी फनकाराना तौर तरीके भी वाज़ेह हैं। इनमें से एक टाइल ऐसी है जिसमें एक शख्स अलती पलती मार के बैठा है। मुमकिन है वो एक बोधी सुतवा हो या ज्ञान में मशगूल एक भिक्षु। ये टाइल्स महज आराइशी नहीं थी, बल्कि ये धर्म और फ़न की पुख्तगी का एक संग मील है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस एक मखसूस बेल्ट की कितनी इम्पोर्टेंस थी और बिलखुसूस हमारे यहाँ कश्मीर की कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस थी।
کشمیر میں بودھ دھرم کی کہانی کا دوسرا کردار سیمتھن ہے. بجبہاڑا کے قریب اونچے ٹیلے پر واقع یہ مقام قبل از تاریخ سے لے کر وسط عہد تک کا پل باندھتا ہے. یتھ ایریا ونان ژراڑ کوٹ یتھان حظ اہن حظ ژراڑ کوٹ یتھان ونان وڈر حظ وڈر بٔڑ وڈر. امہِ پتہٕ حظ گوٚو ہور گٔے شِشرُم باغ تَمہِ اَنٛد تَتھ سایڈَس چھُ سَنٮ۪ر تَتھ چھِ ٲسمٕتۍ دَپان پرٛٲنۍ بُزرگ تہِ وَنان تَتھ چھُ اوسمُت شِشناگ. پَتہٕ چھُ سُہ گوٚمُت ییٚتہِ تہٕ گوٚمُت چھُ سُہ اَمبرناتھ شِشناگ. ییٚتہِ چھُ ژوٚلمُت یَتھ سایڈَس گوٚو یَتھ باغ ژَکدَر حظ. ژَکدَر چھُ یہِ ایریا یہِ بوٚڑ یِوان ماننہٕ ایریا ہُپٲرۍ کِنۍ گوٚو واگہوم مَڈہوم کھِرَم نَوشہر وۄبزَن. 1977 میں یہاں پر ایکسکیویشن ہوئی تھی بائی نارتھ ویسٹرن سرکل آف انڈیاز آرکیولوجیکل انویسٹیگیشن. اس وقت جو آثار انہیں ملے اسی بیس پر پھر ایک مرتبہ پھر سے 1981 سے لے کر 1983 کے درمیان پھر سے ایکسکیویشن شروع ہوئی. 3 الگ سیشنز کے دوران کچھ اور چیزیں دریافت کی اور اس سارے پروسیس کی نگرانی کر رہے تھے RS بشت جو اس سب کی سرپرستی کر رہے تھے. کھدائی کے دوران ماہرین آثار قدیمہ کو یہاں تاریخ کے 6 ادوار کی تہیں ملی ہیں. سب سے پرانا دور ظہور عیسیٰ سے 700 سال پہلے ہے جہاں تانبا، مٹی کے موتی اور ہاتھ سے بنے برتن دریافت ہوئے. دوسرے دور کی تہنے ناردرن بلیک پالشڈ ویئر اور پنچ مارکڈ کوئنز ظاہر کر دیں جو گنگا کے میدانوں میں آباد تہذیبوں سے تعلق کی کہانی بتاتے ہیں. تو سیمتھن میں کیا ہوتا ہے NBPW ڈیورنگ ایکسکیویشنز کو شیئرز ہم کو مل جاتے ہیں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ وی ہیو پنچ مارکڈ کوائنز. تو پہلی بار انڈین سب کانٹیننٹ میں ہم کو پہلی بار کوائنز کا ایک آئیڈیا جو آتا ہے ہسٹری سے جو پہلی بگننگ جو ہوتی ہے دیٹ واز ود دی ان کو ہم پنچ مارکڈ کوائنز کے نام سے جانتے ہیں. یہاں سے سیریلز دریافت ہوئے ہیں, یہاں پوٹری کی چیزیں دریافت ہوئی ہیں. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہاں سے کچھ مورتیاں بھی برآمد ہوئی ہیں. اس کے علاوہ سی شیلز یہاں پر برونز اور آئرن کے آثار ملے ہیں. تیسرے دور میں ہند یونانی ثقافت کے آثار ملے ہیں جن میں اپالو کی مہریں, یونانی سکے اور یونانی طرز کے برتن شامل ہیں. شاید کشمیر کی عالمی تجارت کا ایک بڑا ثبوت ہے. جب ایکسکیویشن ہوئی آپ کو پراپر لیئرس مل جاتے ہیں, ہاؤ پیپل دے ہیو لیوڈ ہیئر, دے سارٹ آف کلٹیویٹڈ بارلی وچ واز ویری نیو ٹو کشمیر. دے سارٹ آف ہیڈ ڈفرنٹ کوائنز. وی ہیو کوائنز آف مینینڈر, وی ہیو کوائنز آف ڈیمیٹریس, وی ہیو کوائنز آف یوسیڈیمس, وی ہیو کوائنز آف اینٹیوکس. کئی سارے کوائن سیریز ہم کو مل جاتے ہیں کشمیر میں. ان ایڈیشن ٹو دی پریزنس آف انسکرپشن, سیمتھن سے ہم کو ایک یونیک انسکرپشن بھی ملا تھا. وہ گریک اسکرپٹ میں ہے اینڈ اٹ کین بی ٹرانسلیٹڈ انٹو ایز دھرم رائے, دھرم راجا کر کے ہم اس کو کچھ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں, which perhaps talks about a new religion, maybe Buddhism, because Menander was a very important Greek ruler. تو وہ جب یہاں پہ آ جاتا ہے کشمیر میں تو he accepted Buddhism and he had a very good dialogue with ناگ سینا, اینڈ ان کا جو ڈائلاگ تھا وہ ایک بک میں پھر پرزرو کیا گیا تھا. اس کو ہم ملند پانہو کے نام سے جانتے ہیں. اینڈ ملند پانہو ایون ٹاکس اباؤٹ کشمیر which was just 16 یوجناز فرام the area جہاں پہ یہ ڈسکشن ان دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے. چوتھا دور کشان دور کے عروج کی کہانی بتاتا ہے اور ابھی تک پائے گئے انمول چیزوں میں کدفسیز اور واما ٹینکو کے سکے, مہریں, ٹیراکوٹا مجسمے اور خوبصورت اینٹوں کی عمارت کے کھنڈر شامل ہیں. وٹہٕ پونٛسہٕ چھِ نیران, مالہِ پھوٚل چھُ نیران. نہ مےٚ چھُنہٕ تُلمُت زانٛہہ. بہٕ ہٮ۪کہٕ وۄنۍ بٔلۍ وَنو بہٕ چھُس کیریَس بۄن کَنۍ وٕچھمٕتۍ چھِم اہن حظ. وٹہٕ پونٛسہٕ چھِم وٕچھمٕتۍ, مالہِ پھٔلۍ چھِم وٕچھمٕتۍ, تِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ. کَنہِ پھوٚل چھُ آسان کانٛہہ
قٕسمہٕ واد سُہ چھُ ہٮ۪کان تُلِتھ نِوان سۄنہٕ رُپَت ہٮ۪وان کٲنٛسہِ بَچَن آسان تُلمُت تہٕ ہٮ۪وان چھُس رۄپیَس 2 ہَتھ رۄپیَس 3 ہَتھ چھِس دِوان تہٕ نِوان. تُہٕنٛدِ بَچپَن پٮ۪ٹھٕے وٕنیُک تام تۄہہِ ما وٕچھمُت ییٚتھَس کانٛہہ کرٛالوان یا کینٛہہ؟ نہ کرٛالوان چھُنہٕ مگر ییٚتہِ چھِ توتہِ نیران تَمہِ تِم چھِ نیران تِم چھِ پرٛونٕے. ہارون کے مقابلے میں سمتھن بودھ روحانی مرکز نہیں تھا بلکہ ایک تجارتی مرکز تھا جہاں سے پھلتی پھولتی ثقافت کشمیر سے برآمد ہوتی ہے. تَمیُک کٲم تہِ درٛاو نہٕ کُنہِ. سُہ کَمیُک آسہِ ہے؟ دَپان ہیرٕ چھُ اوسمُت تَتھ منٛز. سُہ کَتہِ تھوٚو پَتہٕ؟ سُہ نیوٗ یِمو پُلیٖسَن. پُلیٖس چھا تھاوان نہٕ. اس ساری کہانی شاید تاریخ سے غائب ہو جاتی اگر 7ویں صدی عیسوی میں چینی راہب اور سیاح ہیوان سانگ علم کی تلاش میں کشمیر کا سفر نہ کرتا. اس نے کشمیر کو بودھ تہذیب کے گہوارے کی حیثیت میں دیکھا جہاں 5000 راہب اور 100 بودھ خانقاہیں آباد تھی. اس نے یہاں کے فلسفیانہ منظروں اور سنسکرت کی مدح سرائی کی لیکن اس نے یہ بھی لکھا کہ کچھ خانقاہیں خالی تھی اور کچھ معبد شکستہ. ایک احساس دلایا کہ بودھ روشنی ماند پڑ رہی ہے. They learn a lot from each other. The Buddhist masters like Nagarjuna, he gave this idea of reality is perceived, and they say that it is kind of illusion that you create because every moment it is transient. So you are perceiving one moment, and just because of the succession of the perceiving self, it looks like a solid reality to you, but it's an illusion in Buddhism. یہ زوال اضافی نہیں تھا. ابھیمنیو کے دور میں کشمیر میں سردی اتنی سخت پڑی کہ راہب مہاجر ہو گئے اور ساتھ ہی مہر کلا جیسے ہن حکمران آئے جنہوں نے بودھ خانقاہوں کو جلا ڈالا. ہر چند کہ ان کے بعد میگھاون اور للت آدتیہ نے دھرم کو بحال کرنے کی کوششیں کیں لیکن وقت بدل چکا تھا. شیومت عروج پر تھا. شنکر آچاریہ کا فلسفہ کشمیر کی نئی آواز کے طور پر ابھر آیا تھا اور بودھ مت متروک ہو گیا. بارہویں صدی عیسوی میں جب کلہن نے راج ترنگنی لکھی تو بودھ دھرم کشمیر کے ماضی کا بھولا ہوا باب بن چکا تھا. لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ راہبوں نے مٹنا تسلیم نہیں کیا. وہ مشنریز ہو گئے اور ہجرت کر گئے. وہ تبت، یارکند، سری لنکا اور چین تک گئے. ان کی تصانیف، ترجمے اور عالمی وراثت آج بھی تبت میں محفوظ ہیں. چین میں ان کے ترجمے آج بھی موجود ہیں اور سری لنکا میں ان کے نقوش آج بھی واضح ہیں. لیکن کشمیر میں بدھزم خاموشی کی صورت میں باقی رہا. ہارون کی مٹی کی ٹائلوں میں، سمتھن کی زمین کی تہوں میں اور کشمیر کے زیارت گاہوں کی چھتوں میں جو آج بھی پگوڑا طرز تعمیر کی غیر معمولی مثالیں ہیں. 1000 برس سے زیادہ وقت کے بعد آج بھی جب روحانی تسکین کے لیے ان درگاہوں میں آہوزاری کرتے ہیں تو ہم پر پگوڑا چھتوں کا سایہ کرم فرما ہوتا ہے جو کشمیر کے روحانی تسلسل کا ایک حصہ ہے جسے کشمیریوں نے کبھی ترک نہیں کیا بلکہ اپنے وجود کا حصہ بنایا. ان خاموش کھنڈرات میں ایک گہری صداقت پوشیدہ ہے. کشمیر نے صرف بدھ مت کو اپنایا نہیں بلکہ اسے تخلیق کیا، نکھارا، سینچا اور پھر دنیا کو عطا کر دیا. شک ہے تو ان پتھروں سے پوچھو جو بولتے نہیں لیکن یہ بھولتے بھی نہیں.